تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہوتے، بعض دفعہ کوئی صحابی دیر سے آتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا یا رسول اللہ مجھے دوبارہ مسئلہ سمجھا دیں، میں درمیان میں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے۔ یہودیوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے راعنا، یا رسول اللہ میرے ساتھ رعایت کیجئے، مجھے مسئلہ دوبارہ سمجھائیے۔ تو یہودیوں نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعنا، انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، راعینا۔ راعینا عربی کے اندر زیر کو تھوڑا زیادہ لمبا کر لیں، زبر کو تھوڑا لمبا کر لیں، الف کی مقدار بن جائے، یا پیش کو اتنا لمبا کر دیں کہ اس کے ساتھ واو بن جائے، جسے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کہتے ہیں، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر کہا راعینا۔ راعینا کے کئی معنی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، احمق، بے وقوف، چرواہا، جے کو سے چھیڑ واگ دیں، شپن پشتو کے ورتوائے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں راعینا، اور ان سے یہ لفظ بن نہیں رہا، اور یہ اپنے اندر دل کے اندر کی بھڑاس نکال رہے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہوتے راعینا۔ تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے راز جانتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری کتابوں کے اندر کہیں پہ بھی براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، یہ صرف اہل ایمان کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ اور پورے قرآن کریم کے اندر تقریباً 88 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے اس کو اگر سمجھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔